السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو اور عزیزوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قصص النبیین للاطفال دوسری جلد کا سبق نمبر 3 آج پڑھیں گے۔ فکرۃ الشیطانی۔ فکرتن کے معنی ہے تصور، خیال، سوچ، نظریہ۔ فکرۃ الشیطان، شیطان کا خیال یا شیطان کا نظریہ۔ وَرَأَ الشَّيْطَانُ أَن يَدْعُوَ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، اور شیطان نے دیکھا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلائیں۔ شیطان نے دیکھا یعنی شیطان نے سوچا، خیال کیا۔ فَيَدْخُلُ النَّارَ، پس لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا، اور جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ وَيَغْفِرُ كُلَّ شَيْءٍ إِذَا أَرَادَ، اور شیطان جانتا تھا، یعرف جانتا تھا، پہچانتا تھا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے اور ہر چیز کو معاف کر دیں گے، اذا ارادہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ فَأَرَادَ الشَّيْطَانُ أَن يَدْعُوَهُمْ إِلَى الشِّرْكِ، تو شیطان نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو شرک کی طرف بلائیں، کہ وہ ان کو شرک کی طرف بلائیں، یعنی لوگوں کو شرک کی طرف بلائیں۔ فَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا، پس وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وَلَٰكِنْ كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَىٰ ذَلِكَ، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ کیسے حل ہوگا، یعنی لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلانے کا راستہ کیسے حل ہوگا، اس کے لیے وہ شیطان فکر مند ہوا اور سوچنے لگا۔ وَالنَّاسُ يَعْبُدُونَ اللَّهَ، اور لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ إِنَّهُ لَوْ ذَهَبَ إِلَى النَّاسِ، بے شک اگر وہ لوگوں کے پاس جائے، وَقَالَ لَهُمْ، اور ان سے کہیں، اُعْبُدُوا الْأَصْنَامَ، بتوں کی عبادت کرو، وَلَا تَعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت نہ کرو، لَشَتَمَهُ النَّاسُ وَضَرَبُوهُ، تو لوگ اس کو یعنی شیطان کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، وَضَرَبُوهُ، اور اس کو ماریں گے۔ شَتَمَهُ یشتم، شتمن کے معنی ہے گالی دینا۔ قالو، تو لوگ کہیں گے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انشرک بربنا، کیا ہم اپنے رب کے ساتھ شریک کریں، شرک کریں، انعبد الاصنام، کیا ہم بتوں کی عبادت کریں، بتوں کی پوجا کریں، انک لشیطان رجیم، بے شک تو مردود شیطان ہے، انک لشیطان خبیث، بے شک تو کمینہ شیطان ہے۔